السلام علیکم میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کا اپنا ساحل منیر آج بہت ہی خاص موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، آج اس کائنات کا، صرف دنیا کا نہیں بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، جی ہاں دوستوں، ہمارا موضوع ہے معراج مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا دو جہاں کے مالک، جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ معراج مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں کس طرح، ایک رات نہیں کہیں گے بلکہ ایک لمحے میں کس طرح اللہ پاک کے پاس بلائے گئے، خود نہیں گئے بلکہ بلائے گئے، اور کس طرح انہوں نے اللہ سے ملاقات فرمائی، کس طرح، کتنی بڑی رات ہے آج کی جو مجھے اس پہ بات کرنے کی اللہ پاک نے سعادت حاصل کی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ رات ہے جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں راتیں ہو جائیں، ہم تعریف کرتے کرتے پوری کائنات تھک جائیں گے، مگر اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی ذات جو ہے بالا تر ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اشرف اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے کچھ ہی لمحوں میں بنایا۔ میرے دوستو، اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے، فیکن تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ایک لمحے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ وحی نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ وحی ہیں، وہ ایک اللہ کے کہ ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کے رسول کے پاس وحی آئے، ان کے پاؤں دبائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آج اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے انتظار میں، آپ کے استقبال میں پوری کائنات کھڑی ہے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے بنا دیا، اتنے پیارے محبوب ہمارے اللہ کے، جن اتنی بڑی محبت کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو بنا ڈالا۔ اس کائنات کو، صرف یہ دھرتی نہیں بلکہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ۔ ہم جو بات کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو اسٹار رات کو دیکھتے ہیں، ستارہ، وہاں تک پہنچنے کے لیے لائٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، روشنی کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، 5100 سال، کتنے؟ 5100 سال لگ جائیں گے اس تارے کو پہنچنے کے لیے، وہ بھی لائٹ کی اسپیڈ میں۔ میرے دوستو، یہ تارہ تو قریب ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے، تارے کے بعد پھر آسمان ہے، اور آسمان کے بعد پھر 5 6 7 آسمان ہیں، اور ان آسمانوں کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے میں کس طرح اتنی بڑی منزل پار کر جاتے ہیں اور اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب وحی نے یہ پیغام دیا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو ظاہری بات ہے سواری چاہیے تھی، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں براق نام کا ایک سواری پیش کی گئی، اور وہ سواری وہ تھی کہ جس کے اوپر کبھی کسی نے سواری کی نہیں تھی، اور نہ ہمارے نبی کے بعد جو ہے اس کے اوپر سواری کی گئی۔ یہ وہ سواری ہے جو میں نے تارے کا مثال دیا کہ 5100 سال لگ جائیں گے اس ستارے کے پاس پہنچنے کے لیے،
مگر تارے کے اوپر آگے اور بھی بہت جہان ہے، بہت دنیا ہے، بہت منزل ہے۔ وہ ایک لمحے میں وہ براق کیسے پار کرتا ہے؟ تو مسجد حرام سے اللہ پاک کے رسول اس براق پہ سوار ہوتے ہیں اور مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں۔ جیسے مسجد اقصیٰ پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کے انتظار میں، ان کے استقبال میں سارے نبی وہاں پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے جتنے انبیاء ہیں وہاں پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، اب آپ آئیں، پوری کائنات آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ آئیں اور 2 رکعت ہمیں نماز پڑھائیں۔ اور وہ 2 رکعت جو ہیں ہمارے نبی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھا کے پھر پہلی منزل، پہلا سفر کی جو آغاز کرتے ہیں، اور وہ براق پہ بیٹھتے ہیں، اور اب یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کیا شروع ہوتا ہے؟ پہلا قدم آسمان پہ پہنچتا ہے اور لمحے کا ہوتا ہے، پھر اللہ کے پاس ہر زمین، ہر آسمان کے اوپر نبی پھر وہاں پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آسمان کو گزرتے ہوئے جب اللہ کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سدرت منتہا تک پہنچتے ہیں، تو ساری کائنات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تھی، جو فرشتے تھے، جو نبی تھے، وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ براق کو بھی حکم نہیں ہے کہ اندر آئیں۔ سدرت منتہا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلایا جاتا ہے، اور سارے فرشتے، سارے نبی وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور آپ 2 جہاں کے مالک وہ سدرت منتہا پار کر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اللہ کے پاس بہت ٹائم گزارتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی وہاں کی ساری چیزوں کا دیدار کراتے ہیں، جنت کا دیدار کراتے ہیں، پھر بہت ساری ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو آپ نے میں بتا نہیں سکتا۔ پھر وہاں سے وہ ساری گھوم پھر کے جب واپس آتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لمحے میں واپس آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے وضو فرمایا تھا، وہ وضو جو تھا، وہ پانی جو تھا، وہ وہی کا وہی تازہ پڑا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ لمحے میں واپس آ گئے۔ اور یہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ جو گھر کو تالا لگا کے گئے تھے آپ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تالا لگا کے گئے تھے، وہ تالا بھی موومنٹ کر رہا ہے، ہل رہا ہے۔ میرے دوستو، جب بستر پہ گئے تو بستر وہیں کا وہیں گرم پڑا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس انہوں نے اتنی بڑی منزل کر کے گئے، وہ لمحوں میں بہت ٹائم وہاں پہ اللہ کو دیا، گھوم پھر کے اللہ کے پاس دیدار کیا، اللہ سے ملاقات کی، اور پھر واپس آئے۔ میرے دوستو، یہ تھی ہمارے نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کہ اللہ پاک کے سامنے گئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے دیدار کیا۔ اللہ نے دیدار کیا ہمارے نبی کا، انہوں نے خود بلایا اللہ نے، اور یہ تھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات۔ ادھر میں ایک بات کروں گا کہ اللہ کی ملاقات اس کائنات میں کسی نے نہیں کی، یاد رکھیے گا یہ بات کہ اللہ کے پاس سدرت منتہا کو پار کرنا کوئی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان، کسی بھی اللہ کے بڑے سے بڑے فرشتے کے علاوہ نہیں ہے۔ سدرت منتہا کو کراس کرنے کا صرف اللہ کے رسول کو اجازت تھی، اور وہ گئے، اللہ سے دیدار کیا، اللہ سے جو مخاطب ہوئے، پھر باتیں کی، پھر گھوما پھرا، پھر کیا کیا اللہ نے ان کو تحفے بھی عطا کیے، اور پھر وہ سب سے بڑا تحفہ اللہ سے دیدار تھا۔ اور وہ جب واپس آئے تو ادھر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا جو ہے ہمارے نبی کا شان کیا ہے، کتنی بڑی شان کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے،
تو آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جتنے ویڈیو دیکھیں گے میں اس میں ہمیشہ جوش سے بات کرتا ہوں، ایموشنل بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ ظلم کی بات ہوتی. تو آج رات ایسی ہے کہ میرے دل اندر سے خود بخود خوش ہو رہا ہے، اور اندر سے اتنی ایک ایسی کائنات کے سردار کی بات کر رہا ہوں کہ میرے دل بہار ہوتا جا رہا ہے اور میرے الفاظ جو ہیں خود بخود آتے جا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ، تم میری دیدار جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے کیونکہ آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. تو اللہ نے فرمایا جب تو حضرت موسیٰ نے ضد کی ایک بار دو بار، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا کام کریں، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دیدار کرانے کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ تھوڑا ویٹ کریں. تو حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سامنے پہاڑ جس کا نام پہاڑ نور ہے، ماؤنٹین نور اس کو نام دیا گیا بعد میں، تو فرمایا کہ اس پہاڑ کے اوپر دیکھیں. صرف اگر پہاڑ کو دیکھ پائے آپ، میں اس میں ایک اپنی جھلک دکھاؤں گا اس پہاڑ کو، اگر اس میں آپ برداشت کر پائے تو آپ مجھے دیکھنے کے قابل ہوں گے، ورنہ اے موسیٰ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ کو یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ تیار ہو گئے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے. آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا ایک ذرہ سا ایک سوئی کے برابر اشارہ کیا. جیسے اس پہاڑ کے اوپر اشارہ کیا تو وہ پہاڑ اللہ کی جو ہے نور سے وہ پہاڑ جو ہے ذرا ہو گیا. جیسے وہ اللہ کے نور کی وہاں پہ جھلک پڑی تو وہ پہاڑ ذرا ہو گیا اور جل کر نور بن گیا، جل کر وہ خاک بن گیا. تو جیسے وہ جھلک ہوئی اور جیسے وہ پہاڑ تباہ ہوا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ ایک بڑے اللہ کے دوست تھے، اللہ کے بڑے دوست تھے، اللہ سے پیار کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو جب وہ بے ہوش ہو گئے تو حضرت موسیٰ جب اٹھے ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ جلا ہوا تھا. تو اللہ پاک سے فرمایا اے اللہ میں توبہ فرماتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، میرے بس کی واقعی بات نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، میں صرف پہاڑ کو نہیں دیکھ پایا، تو آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے ایک وہ حوصلہ. میرے دوستو یہ جو ہم نے بات کی معراج مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے پاس گئے اور اللہ کا دیدار فرمایا، اور اللہ نے ان کو جو ہے تحفے بھی دیے اور نماز کا بھی تحفہ دیا جو ہمارے اوپر فرض بن گیا. تو دوستو یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ بات تو ویسے وہ نہیں کرنی چاہیے، میں مگر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس معراج کے اوپر بہت سارے دنیا کے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے، پھر اس کے اوپر ریسرچ کی. پھر ایک 1440 سال پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے یہ. تو 1440 سال جب گزر گئے، کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہے جو ہے انہوں نے یہ ایک بات ایجاد کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کی بات صحیح تھی. انہوں نے ثابت کیا، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، مگر انہوں نے جب اس کے بارے میں معلوم کیا کہ آخر یہ معجزہ کیا تھا کہ ایک لمحے میں ایک شخص جو ہیں ایک جاتے ہیں اللہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں، وہ بھی سارے آسمان پار کر کے، یہ ساری کائنات پار کر کے. ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان جو ہے ہمیں ایک پلک میں نظر آتا ہے، ایک جھٹکے میں نظر آتا ہے، یوں کر کے یوں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، مگر وہ اتنی بلین لاکھوں کروڑوں سال جو ہیں اس کو پہنچنے میں لگیں گے، لاکھوں کروڑوں سال، وہ بھی روشنی کی اسپیڈ میں اگر جائیں تو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. اس کا بھی میں ایک جسٹ مثال دے رہا ہوں. مگر براق جس پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، انہوں نے صرف ایک جو ہے ایک پاؤں یہاں سے اٹھایا اور دوسرا وہاں پہ پہنچایا. یہ تھا ان کا صرف ایک لمحے کا، جو ہمارے لمحے کی نظر ہوتی ہے وہ ان کے ایک قدم تھا ان کے سفر کا. تو میرے دوستہ یہ ہمارے نبی کی شان تھی. تو جو تھے ابھی جو گزر گئے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، سائنٹسٹ تھا، انہوں نے بتایا کہ بلیک ہول کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں. تو اسٹیفن ہاکن نے یہ جو ہے
بلیک ہول ریسرچ کیا اور بتایا دنیا کو کہ بلیک ہول ہے جس کے اندر اگر کوئی چیز چلی جائے تو یہاں پہ اگر 1 گھنٹہ گزرے گا تو وہاں پہ سالوں گزر جائیں گے. یہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی. میں اس سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں معراج مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے سردار اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی, جو ہم سے ہماری سوچ سے زیادہ ہے, ہماری سوچ سے کیا ہماری گمان بھی نہیں ہے, جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ جو ہماری یونیورس ہے. میں اتنا بتا دوں کہ ہماری یونیورس جو ہے, ہماری گلیکسی جو ہے, گلیکسی میں ملین اسٹارس ہیں, ملین پلینٹس ہیں, ملین مونس ہیں, ملین سنس ہیں, بہت سارے سورج ہیں اس ہمارے گلیکسی میں, اس میں بہت سارے چاند ہیں, بہت سارے اور جو ہے پلینٹس ہیں. وہ سارے ایک گلیکسی میں جتنے بھی آتے ہیں اور اتنے اربوں سال ایک دوسرے سے دور ہیں, مگر وہ ایک گلیکسی میں آتے ہیں. یہ ایک گلیکسی جو ہے یہ ایک, اس میں ہم رہتے ہیں اور اس گلیکسی میں ہمارا چھوٹا سا ایک ارتھ ہے, اس کے اوپر ہم چھوٹی سی ایک جگہ ہے پاکستان, اس میں ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں اور چھوٹے سے شہر میں چھوٹی سی گلی میں چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور چھوٹے سے گھر میں بھی چھوٹی سی چیئر پہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہے میری اوقات میرے دوستوں. تو اللہ پاک کی کائنات جو ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ میں نے گلیکسی کی جو بات کی, یہ صرف ایک گلیکسی نہیں ہے, یہاں پہ ایسی ملین گلیکسیز ہیں اور ملین گلیکسی بن کے پھر ایک یونیورس بنتی ہے اور پھر یونیورس جو ہے ایسی ملین, میں نے یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ ایسی بہت ساری اور بھی یونیورس ہیں اور پھر سپر یونیورس بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اس سے آگے اور بھی پتہ نہیں کیا جہاں ہے, صرف جو اللہ کی ذات جانتی ہے, جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے میرے دوستوں. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی اتنی بڑی کائنات, پھر سپرلیٹو جو سپر یونیورس ہے, سپر کائنات, وہ صرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں, ان کے لیے, ان کے محبت میں بنائی گئی. تو یہ تھی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور یہ جو ہم نے سارا واقعہ فرمایا, اس کا میں بتا دوں کہ یہ جو واقعہ تھا, یہ روایت تھی, یہ جو تھی یہ ابن سعد, یہ حضرت ابن سعد نے یہ روایت ان سے آتی ہے کہ انہوں نے یہ پہلی روایت, یہ پہلی حدیث پیش کی تھی جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. آپ نے حضرت ابن سعد نے فرمایا کہ میں خود اپنے نبی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود میں نے یہ سنا کہ میں معراج پہ گیا اور ایک رات میں اللہ کے دیدار فرمایا, اور پوری معراج کا واقعہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا اور پھر ان کے ایک ایک الفاظ کو میں نے سنبھال کے رکھا اور لکھ کے رکھا, اور اسی روایت کو جو ہے صحیح بخاری میں جو ہے بخاری میں اس حدیث کو پیش کیا گیا. اور پھر اس حدیث کے مطابق, اور حضرت سعد جو تھے انہوں نے یہ پہلی حدیث جو تھی وہ پیش کی تھی. انہوں نے پہلے کوئی, ان کو شوق نہیں تھا حدیثیں جو تھی بنانے میں یا پھر حدیثیں لکھنے میں, ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہا تھا, کیونکہ ابو ہریرہ یا پھر حضرت بی بی عائشہ یا جتنے بھی حدیثیں ہیں انہوں نے اپنے روایت جو پیش کی تھی, تو حضرت ان کی بہت ساری ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی بہت ساری روایات ہیں, آتی رہتی ہیں, حضرت صحیح بخاری میں ہوتی ہیں, تو مسلم میں صحیح مسلم بھی ہے. تو حضرت ابن سعد جو تھے ان کی یہ پہلی حدیث ہے, پہلی یہ روایت پیش ہم نے جو کی. تو میرے دوستوں, اور اللہ کے بہت بڑے پیارے تھے, اللہ کے رسول کے بہت بڑے پیارے تھے, ان کے بہت کلوز تھے, ان سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. یہ تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہم نے آج بات کی. میرے دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شان والے ہیں, کتنی بڑی عزت والے ہیں, کتنی بڑی, جن کی خاطر یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا, جن کی خاطر ایک بات میں یہاں پہ کرنا لازمی سمجھوں گا کہ اللہ پاک کے رسول جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ پاک نے نور بنایا, تو سب سے پہلے تو میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلوات پڑھوں گا. دوسری بات میں یہاں یہ کروں گا کہ اس کائنات سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے, میری امی نے بھی بتایا مجھے اس کے بارے میں کہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک اسٹار, تارا, آدم سے بھی پہلے کی بات ہے, ایک تارا آسمان میں غروب ہوتا تھا, نکلتا تھا. 70 سال تک وہ آسمان میں تارا روشن ہوتا تھا,
چمکتا تھا، 70 سال تک چمکتا تھا، اور پھر 70 سال کے لیے وہ گم ہو جاتا تھا۔ یہ بات غور سے سنیے گا۔ پھر 70 سال کے لیے آتا تھا، پھر 70 سال کے لیے گم ہو جاتا تھا، پھر 70 سال کے لیے آتا تھا، پھر 70 سال کے لیے گم ہو جاتا تھا۔ تو بعد میں یہ پوچھا گیا کہ یہ کون سا تارا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تارا جو ہے اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایک نبی، آخری نبی آئے گا، اس کا یہ نور ہے جو اس میں بند ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے جو تھے، اس دھرتی سے، اس انسان سے، آدم سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے موجود تھے، اور اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کے بعد اگر کوئی آئے گا تو صرف قیامت آئے گی، اور اینڈ ہوگا دھرتی کا، اور بہت سارا فتنہ بھی آنے والا ہے، اور ان فتنوں کو اللہ ہمیں ایمان دے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان سے قائم رہیں۔ ایسے بہت سارے فتنے آنے والے ہیں میرے دوستو، ان کو اللہ پاک ہمیں ایمان دے۔ فتنہ تو ابھی ویسے چل رہے ہیں، جو ہے آج لوگ آپ سنتے ہیں کہ میرا عورت مارچ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ٹک ٹاک، یہ سب سے بڑے فتنے ہیں۔ عورتیں آج پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، یہ سب سے بڑے فتنے ہیں۔ ہمارے موبائل جو ہیں یہ بھی فتنے میں شامل ہوتی، کیونکہ انہوں نے بھی عورتوں کو بڑا خراب کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے امید ہے کہ آج کی اس رات کے صدقے ہم سب کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرمائے، اور آنے والے وقت میں ہمیں اچھا انسان بنائے، اور آنے والے وقت میں ہمیں گناہوں سے دور فرمائے، اور ان فتنوں سے ہمیں دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اس والی رات کے صدقے، اس پاک رات کے صدقے، اس خاص رات کے صدقے، ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ ہمارے تمام گناہ جتنے بھی ہیں وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم معافی مانگتے ہیں تو پھر آگے بھی گناہ کریں اور نیت گناہ کی کریں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم نیت گناہ کی کریں گے تو ہمارے گناہ جتنے بھی واپس ہمیں معاف ہوئے تھے، اللہ اگر ہمیں معاف فرمائیں گے، اور معاف ہمیں امید ہے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور دل سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے گناہ معاف فرمائے، اور معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنے والا انسان جو ہے ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگو تو میں آپ کو معاف کروں۔ مانگنے والا تو ہو، مجھ سے کوئی معافی مانگے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف فرمائے، اور پھر معاف فرمانے کے بعد ہمیں اور گناہوں سے آگے جتنی بھی زندگی ہے ان سے ہمیں دور رکھے، ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے قائم رکھے، ہمارے جتنے بھی آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اپنے ایمان میں رکھے، ان کو ان فتنوں سے بچائے، ان کو اپنے ایمان میں رکھے، اور ان کو اپنی ہمت دے، اپنی انسانیت حیا دے، ان کو شرم اور اپنی غیرت میں رکھے، ان کو انسان بنا کے اس دنیا میں جینے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بھائیوں کو، جتنے بھی ان سے گناہ ہوئے، جتنے بھی غلط کام ہوئے، وہ سب ہمیں اللہ پاک اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اس بلائی رات کے صدقے، اس پاک رات کے صدقے، اس خاص رات کے صدقے ہمیں اللہ پاک معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہم نے ہمارے بڑے تھے ہمارے، جتنے بھی گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی ہمارے قبروں میں ہیں، ہمارے بڑے دادا پردادا جتنے بھی ہیں، ان کی بھی اللہ پاک ہمیں اس رات کے صدقے مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا فرماتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی فتنے ہیں ان کو سب کو تباہ برباد فرما دے، ہمارے دشمن جو ہیں ان کو جو ہے تباہ فرمائے، اور دشمن جو بھی ہیں ان کو اللہ پاک جو ہے اپنے ایمان میں رکھے، ان کو عقل دے، ہوش دے، اور جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے خلاف جو بھی سوچ رہے ہیں، ان کو اللہ پاک جو ہے ایمان دے اور ان کو عقل دے، اور اپنے صحیح راستے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی غلط انسان کام کرنے کی سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، ان سب کو اللہ پاک ہم سے دور فرمائے، اور اپنے ایمان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنی نظر میں رکھے، اپنے حق کے راستے کے اوپر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے راستے کے اوپر توفیق عطا فرمائے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی امام تھے، جتنے بھی ہمارے نبی تھے، جتنے بھی ہمارے جنہوں نے بھی اسلام کے لیے جانیں قربان کی، ان کے راستوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک ایمان والا انسان بنائے، پختہ ایمان والا انسان بنائے، جو ایمان سر کٹ جائے مگر ایمان قابو ہو، ایمان پہ اوپر ہمارا جو ہے یقین ہو، ایمان کے ساتھ
جئیں تو ایمان کے ساتھ مریں، اور ایمان اور اس دنیا کے جانے کے بعد ہمارا جو زبان پہ ہو وہ سب سے پہلے ہمارے کلمہ شہادت ہو اور ہمارا توحید ہو، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ لا شریک ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بہت پیارے تھے، اور جتنے بھی اللہ کے رسول بنے ہیں انہوں نے سب نے اپنے حق کی بات کی، ایمان کی بات کی، اور ہمارے لیے انہوں نے بھی جو ہے ہم سب کے لیے ہر وقت کے ہر قوم کے اپنے اپنے نبی آئے، تو جتنے بھی نبی آئے اپنی امت کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی، ان کے لیے انہوں نے بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور ان کو سدھارنے کے لیے بڑا میسیج دیا۔ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ تباہ برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی امت جو تھی وہ تباہ ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو تھی وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور ایسے حضرت عیسیٰ کی امت جو ہے آپ دیکھتے ہیں، اور ایسے بہت سارے نبی آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے تباہ فرمایا۔ تو ایسے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، میں سب سے بڑی شان کی آخری بات کروں گا، پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آج ایسی بات تھی جو مجھے پتا ہے کہ ہمارا ویڈیو بہت بڑا ہو گیا ہے، مگر ایسی بات ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کا یہ فرسٹ ویڈیو جو بہت بڑا ہو گیا ہے، مگر اس کے اوپر اس لیے میں نے، کیونکہ یہ ایسی تعریف ہے، ایسی بات ہے جس کے اوپر ہم جتنی بھی باتیں کریں ہماری زندگی گزر جائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی گزر جائے، ہماری یہ جتنی بھی کائنات میں اللہ پاک نے انسان بنائے تھے اس دھرتی پہ، سب کی اگر ملا کے ہم تعریف کریں پھر بھی کم پڑ جائے گی۔ تو اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے میرا، تو ایک میں نے جو اللہ نے مجھے ہمت دی، میں جو توفیق عطا فرمائی، میں نے اپنی طرف سے جو مجھ سے ہو سکا، جتنی میری قوت تھی، جتنی میری اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، میں اپنے نبی کی شان میں اپنے الفاظ پیش کیے، اپنے جو ہے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ میرے دوستوں، تو یہ تھی ہمارے نبی کی شان کی بات، یہ تھی ہمارے نبی کی جس کے لیے کائنات بنائی، جن کے لیے، تو اس در ہمیں مثال یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اماموں نے اسلام کے لیے جانیں قربان کر کے چلے گئے اور ہمارے لیے انہوں نے کیا، تو ہمیں اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ رہیں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں حوصلہ دیں گے، اللہ ہمیں ہمت دیں گے، اور ہم اپنے جو ہے ان فتنوں سے دور رہیں گے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کہیں بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں اچھا مشورہ دیں گے۔ اگر میں نے کوئی، مجھے پتا ہے مجھے بولنا نہیں آتا، میں صرف سیکھ رہا ہوں اس یوٹیوب کے تھرو، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا بولوں۔ اگر کسی کو بری میری بات لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں پاکستان میں، چاہے دنیا کے باہر جہاں پہ بھی رہتے ہوں، سب انسان جو ہیں وہ میرے اپنے ہیں۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کلیئر کہ میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے اسی انسان کی خاطر، جس نے شیطان نے منع کیا اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک نے اس کو، شیطان کو ذلیل کر دیا، بدنام کر دیا۔ ساری زندگی کا، ساری کائنات جب تک کی دنیا ہے تب تک ذلیل ہوگا، اور اس کو انسان تو کیا جانور سے بھی بدتر بنا دیا، گندا بنا دیا۔ تو اس انسان کی جو ہے اس کو جو ہے اس کی قدر کریں۔ آخری الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے حقوق جو ہیں، حقوق اللہ، ان سے پہلے حقوق العباد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں، تو تبھی آپ کی عبادت بھی پوری ہوگی، تبھی اللہ کی نماز بھی قبول ہوگی، اللہ کے جو ہے زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، توحید بھی قبول ہوگا۔ کلمہ جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری فرائض آ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے قبول ہوں گے، مگر سب سے پہلے ہماری جو شروعات ہوتی ہے عبادت کی، وہ انسان کی خدمت سے شروعات ہوتی ہے۔ انسانوں کے حقوق دینے سے جو ہے ہمارے جو ہے عبادت شروع ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، اپنے ریلیٹیوز ہیں اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنی بیویوں کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں، ان کی احترام کریں۔ وہ عورت ہے، عورت کی عزت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ مرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اپنی عزت میں رکھے، ان کو شان میں رکھے۔ مرد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عورت کو عزت دے، مرد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے
اپنی عورت کی عزت کے لیے جان بھی دینے کے لیے وہ تیار رہے. اپنی عزت کے لیے وہ ہمیشہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی عزت کو محافظ بننے کے لیے ہمیشہ ساتھ دے ان کا, ہمیشہ خوش رکھے ان کو, اپنی بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے گھر والوں کو. پھر آپ اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ سچے ہیں, اپنی بہنوں کے ساتھ سچے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ سچے ہیں, اپنے باپ کے ساتھ سچے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ سچے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ سچے ہیں, تو پھر آپ پڑوس کے ساتھ بھی سچے ہو سکتے ہیں. پھر آپ گھر والوں کے ساتھ, پڑوس والوں کے ساتھ سچے ہو سکتے ہیں. پھر ریلیٹیوز کے ساتھ سچے ہو سکتے ہیں. پھر دنیا کے لیے بھی سچے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں خود کے اپنی اولاد کے لیے سچا ہونا ہے, اپنی بیویوں کے لیے سچا ہونا ہے, ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا ہے, اپنی بیویوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے. جو نہ سمجھے اس کو پھر اللہ ہدایت دے. اور میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد پہ دھیان دیں. اگر وہ کلیئر ہیں, اگر وہ صحیح آپ لوگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی قبول ہوگی, آپ کی سب اللہ کی عبادت قبول ہوگی. میں آپ لوگوں کا اپنا ساحل منیر, ایڈوکیٹ ساحل منیر, آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ساری باتوں پہ عمل کریں. اگر میں تو گناہ گار ہوں, میں نہیں کہوں گا کہ میں بڑا اچھا ہوں, میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, وہ بہت بڑا اللہ کا گناہ گار ہوں. ہر انسان جو ہے خود اللہ کے پاس جائے گا, ان کا حساب دے گا. مگر اللہ نے جو مثال, اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسیج دیا ہمیں, جو امانت کے طور پر, وہ ہمیں میسیج دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور دینا چاہیے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اللہ نے راستہ دیا ہے کہ ہمیں ایمان جو ہے اس کی طاقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ کا ایمان پختہ ہے, طاقتور ہے, تو آج کے فرعون کے خلاف لڑیں, آگے بڑھیں اور ایمان پختہ کر کے ہمیشہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کریں, ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ لوگوں کا اپنا ایڈوکیٹ ساحل منیر آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی نہیں بھولیے گا, تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملیں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں.